السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے قابل عبرت ہے جو ان کے پاس ضرورت لے کر آنے والوں کو بجائے ضرورت پوری کرنے کے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، انہیں دھتکارتے ہیں اور اس آیت کریمہ کو فراموش کر دیتے ہیں جس میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی مانگنے والے کو مت جھڑکو، کچھ دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں تو اچھا جواب دے کر رخصت کرو، دل شکن بات نہ کہو ورنہ اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آج کی اس کہانی میں آپ اس کو ملاحظہ کریں گے، تو آئیے کہانی کی صورتحال کیا ہے معلوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان مغیر الاحوال، غیر یغیر تغییراً کا معنی بدلنا، اسی سے مغیر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے بدلنے والا، تو مغیر الاحوال یعنی حالات کو بدلنے والا۔ سبحان مغیر الاحوال، حالات کو بدلنے والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہیں۔ کان ہناک فی احدی القری رجل بخیل وقاسی القلب، ایک گاؤں میں ایک کنجوس بخیل آدمی تھا اور سنگ دل، قاسی القلب کا معنی سنگ دل، دل کا سخت۔ ایک گاؤں میں ایک کنجوس اور سنگ دل آدمی تھا۔ جلس یومن یأکل ہوا وزوجتہ، وہ ایک دن بیٹھا تاکہ وہ اور اس کی بیوی کھائے، یعنی وہ اور اس کی بیوی کھانے کے لیے بیٹھے۔ بین ایدیہما دجاجۃ مشویۃ، ان کے سامنے بھنی ہوئی مرغی تھی۔ شوا یشوی شیئن باب ضرب یضرب سے ناقص یائی، اس کا معنی ہے بھوننا، اسی سے یہ مشویۃ اس میں مفعول کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ بین ایدیہما دجاجۃ مشویۃ، ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی مرغی تھی۔ فوقف سائل یطرق الباب ویقول منقطع وابن السبیل، بس ایک مانگنے والا کھڑا ہو گیا، رک گیا۔ وقف یقف کا معنی کھڑا ہو جانا، رک جانا۔ ایک مانگنے والا کھڑا ہو گیا، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور کہہ رہا تھا منقطع وابن السبیل۔ انقطع ینقطع، انقطاع کا معنی کٹ جانا، تو یہاں اس کا ترجمہ ہوگا کٹا ہوا۔ ابھی کس سے کٹا ہوا؟ مطلب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو، اکیلا رہ گیا ہو، پرسانی حال نہ ہو۔ منقطع کٹا ہوا، وابن السبیل اور مسافر۔ طرق یطرق، طرقن کا معنی کھٹکھٹانا، اور کھٹکھٹانے کے لیے اور لفظ آتا ہے قرع یقرع قرعن، اس کا معنی بھی ہے کھٹکھٹانا۔ اور ایسے ہی دق یدق دقن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، یعنی جب الباب کے ساتھ آپ منسوب کریں۔ ویسے دق یدق دقن کوٹنا بھی آتا ہے، لیکن دق کے ساتھ اگر باب کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا۔ تو طرق یطرق طرقن، قرع یقرع قرعن اور دق یدق دقن، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، جبکہ اس کے ساتھ باب کا لفظ آ جائے۔ فوقف سائل یطرق الباب ویقول منقطع وابن سبیل، بس وہ کھڑا ہو، بس سائل یعنی مانگنے والا کھڑا ہو گیا یا رک گیا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اور کہتے ہوئے کٹا ہوا اور ایک مسافر ہے۔ ابن سبیل، سبیل کا معنی راستہ اور ابن کا معنی بیٹا، لیکن یہاں ابن سبیل کا معنی مسافر۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تو
دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر گویا کہ تو پردیسی ہے یا رستہ پار کرنے والا، او عابر سبیل، رستہ پار کرنے والا۔ فخرج الیہ الرجل غاضبا ونہرہ وزجرہ، پس آدمی اس کی طرف نکلا غصے ہو کر۔ غاضباً یہ رجل کا حال بنے گا، فاعل کا حال بنے گا۔ آدمی اس کے پاس نکلا کس حال میں؟ غصے ہونے کی حالت میں، غصہ ہوتے ہوئے۔ وَنَهَرَهُ وَزَجَرَهُ، اور اس نے اس کو ڈانٹا اور اس کو دھمکایا۔ نہر ینہر اور زجر یزجر، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، زجر و توبیخ کرنا، دھمکانا۔ وَرَدَّهُ رَدًّا غَيْرَ كَرِيمٍ، اور اس نے اس کو جواب دیا۔ رد يرد ردن کا معنی ویسے لوٹانا، رد يرد ردن لوٹانا، اور ایک اس کا معنی رد علیہ کے اس لیے کے ساتھ جواب دینا۔ مجھے جواب دو تو آپ کہیں گے رد علیہ، یعنی میری طرف لوٹاؤ، مطلب مجھے جواب دو۔ وَرَدَّهُ رَدًّا غَيْرَ كَرِيمٍ، اور اس نے اس کو لوٹایا غیر کریم، ردن غیر کریم، ایسا لوٹانا جو اچھا نہ ہو، یعنی اچھا، یا ایک ترجمہ آپ جواب دینا بھی کر سکتے ہیں، اور اس نے اس کو ایسا جواب دیا جو اچھا نہیں تھا۔ فانصرف السائل کاشف البال کئیبا حزینا، سائل لوٹ گیا، کاشف البال، کسف یکسف کسوفا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے چہرہ بدل جانا، کسف الوجہ یعنی چہرہ بدل جانا، اور کسف البال یعنی بدحال ہونا۔ اسی سے یہ کاسفن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کاسف البال یعنی بدحال، آزردہ۔ کاسف البال کا معنی آپ کریں گے یعنی الجھایا ہوا کر۔ بس سائل لوٹ گیا کاسف البال، پسندہ ہو کر، مطلب مایوسی جیسا ہو گیا۔ فانصرف السائل کاشف البال، کاشف البال، یہ باب غلط ہیں، یہ کاشف البال ہونا چاہیے، کیونکہ کسف البال کا معنی ہوتا ہے بدحال ہونا، تو یہ اصل میں کاشف البال ہونا چاہیے، کاشف الباب نہیں، کیونکہ کاشف الباب یہاں پر کوئی ترجمہ بیٹھتا ہی نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کتابوں کے اندر کتابت کی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اس کو پڑھیں گے کاشف البال، با کی جگہ پر لام پڑھیں گے۔ بس سائل لوٹ گیا افسردہ ہو کر، قیباً حزیناً، قیبن اور اسی طرح مکتئبن، باب افتعال سے، قیبن اور مکتئبن، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے رنجیدہ، افسردہ، آزردہ، ملول، اور حزیناً کا معنی غمگین۔ تو سائل کیسے لوٹ گیا؟ پزمردہ ہو کر، قیب، ملول ہو کر اور غمگین ہو کر، یعنی ایسی حالت میں وہ لوٹ گیا۔ ودارت الایام، اور دن گھومے، دارہ یدور دورن و دورانن کا معنی گھومنا، یعنی دن آتے گئے، دن گزرتے گئے اور دن گھومے۔ وَإِذَا ذَلِكَ الرَّجُلُ قَدِ افْتَقَرَ بعد غنن یا بعد غنین، یہ غنین کا معنی مالدار اور غنن کا معنی مالداری، تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اچانک وہ آدمی فقیر ہو گیا مالدار ہونے کے بعد، اچانک وہ آدمی غریب ہو گیا مالدار ہونے کے بعد، یعنی پہلے مالدار تھا اب غریب ہو گیا، یا پھر مالداری کی بات کہنا ہو تو پھر اس کو غنن پڑھیں گے۔ اچانک وہ آدمی فقیر ہو گیا مالدار ہونے کے بعد، وزالت عنہ النعمت، اور نعمت اس سے زائل ہو گئی، یعنی جو اس کی خوشحالی تھی نعمت وہ زائل ہو گئی۔ واحتاج الی السؤال، اور وہ محتاج ہو گیا مانگنے کا۔ ولم یطق علی ذلک صبرا، بس وہ اس پر صبر نہیں کر سکا۔ اطاق یطیق اطاقتاً، باب افعال سے طاقت رکھنا، بس اس نے اس پر طاقت نہیں رکھی صبر کرنے کی، یعنی وہ صبر نہیں کر سکا۔ رحل یرحل،
یہ باب فتح سے پڑھیں گے رحل، رحل یرحل رحلن و رحیلن و رحلتن، سفر کرنا، روانہ ہونا. فرحل عن بلدہ، بس اس نے اس کے شہر سے سفر کیا یعنی روانہ ہو گیا ہے. یضرب فی الارض، زمین میں گھومتے ہوئے، اس کے شہر سے روانہ ہو گیا زمین میں گھومتے ہوئے یعنی زمین میں سفر کرتے ہوئے. ویعیش، یہاں ضرب یضرب کا معنی مارنا نہیں کریں گے، یہاں ضرب یضرب فی الارض کا معنی زمین میں گھومتے ہوئے سفر کرتے ہوئے. ویعیش علی احسان المحسنین و صدقات المتصدقین، اور زندگی بسر کرتے ہوئے احسان کرنے والوں کے احسان پر اور صدقہ دینے والوں کے صدقہ پر. یعنی اپنے شہر سے نکل کر چلا گیا اور کسی نے کچھ دے دیا، اس پر گزارا کر لیا. احسان کرنے والے نے کچھ کا احسان کر لیا، اس پر اس کا گزارا کر لیا. صدقہ دینے والے نے کچھ صدقہ دے دیا، اس پر اس کا گزارا کر لیا. گویا بھیک مانگتا پھر گیا. وکان قد طلق زوجتہ قبل رحیلہ، اور تحقیق کہ اس نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی تھی اس کے روانہ ہونے سے پہلے. ثم انہا تزوجت من رجل آخر، پھر اس نے دوسری آدمی سے شادی کر لی، یعنی اس کی بیوی جو تھی اس نے دوسری آدمی سے شادی کر لی. فی بلد غیر بلدیہ، ایسے شہر میں جو اس کے شہر کے علاوہ تھا، یعنی اس کا جو شہر تھا جہاں وہ عورت رہتی تھی اسی شہر میں نے کسی دوسرے شہر کے اندر دوسرے آدمی سے شادی کر لی. وقد اتفق ان جلس یأکل معها فی بعض الایام وبین ایدیہما دجاجۃ مشویۃ وبعض ارغفۃ واذا بسائل، اور تحقیق کے ایسا اتفاق ہوا یعنی ایسی بات پیش آئی کہ وہ بیٹھا کھانے کے لیے اس کے ساتھ کسی دن، اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ یعنی وہ دوسرا شوہر وہ بیٹھا تاکہ اس کے ساتھ کھائے. کسی دن وہ شوہر دوسرا شوہر اس کی بیوی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا. وبین ایدیہما دجاجۃ مشویۃ وبعض ارغفۃ، اس حال میں کہ ان کے سامنے ایک بھنی ہوئی مرغی اور کچھ چپاٹیاں تھی، کچھ روٹیاں تھی. رغیف ان کا معنی چپاٹی کو کہا جاتا ہے، پتلی روٹی ہو اس کو رغیفن کہا جاتا ہے، اس کی جمع ارغفتن. اور ایک ہوتا ہے خبزن، اس کا معنی بھی روٹی لیکن وہ پتلی نہیں ہوتی. عموماً ہوٹلوں میں جو بنائی جاتی ہے، راستے میں جو ہوٹل ہوتی ہے وہ چپاٹیاں ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، تو اس کو کہیں گے رغیفن، اس کی جمع ارغفتن. وَإِذَا بِسَائِلٍ، اچانک ایک سائل یعنی مانگنے والا، یطرق الباب، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ویقول، اور کہتا ہے، منقطع وابن سبیل، ایک کٹا ہوا آدمی ہے یا بے یار و مددگار اور راستے کا مسافر ہے. فقال الرجل لزوجتی، تو مرد نے یعنی جو دوسرا شوہر تھا اس نے اس کی بیوی سے کہا، احملی حمل یحملو، اس کا معنی اٹھانا، اسی سے یہ امریکہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. احملی هذه الدجاجة وادفعيها الیہ ومعها هذان الرغیفان، تو یہ مرغی اٹھا اور وہ دے اس کو، تو یہ مرغی اٹھا اور وہ مرغی دے اس کو، یعنی سائل کو دے دوسرے شوہر نے کہا، اور اس کے ساتھ یہ دو روٹیاں یعنی مرغی بھی دے اور اس کے ساتھ یہ دو چپاٹیاں بھی دے. فخرجت بجمیع ذالک الیہ، بس وہ ان سب کو لے کر نکلی اس کی طرف، یعنی مرغی اور یہ جو چپاٹیاں تھی اس کو لے کر وہ سائل کے پاس نکلی. فاذا هو زوجها الاول، بس اچانک وہ اس کا پہلا شوہر ہے. فدفعت الیہ الدجاجة والرغیفین، تو اس نے اس کو مرغی اور دو چپاٹیاں دے دی. ورجعت الی مکانها باقیۃ، اور وہ لوٹی اس کی جگہ سے روتی ہوئی. یہ باقیتاً حال بنے گا، رجعت کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے جو بیوی کی طرف لوٹ رہی ہے اس کا یہ حال بنے گا. اور وہ لوٹی اس کی جگہ کی طرف روتی ہوئی.
فسألها زوجها، تو اس کے شوہر نے اس سے پوچھا، فأخبرته أن السائل كان زوجها الأول، تو اس عورت نے یعنی اس کی بیوی نے اس کو خبر دی کہ مانگنے والا وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ وذكرت له قصته مع ذلك السائل الذي انتهره وزجره ورده أقبح رد، اور اس نے اس کے سامنے یعنی دوسرے شوہر کے سامنے اس بیوی نے اس کا قصہ بیان کیا۔ کون سا قصہ؟ اس کا قصہ کون سا قصہ؟ وہ سائل جس کو اس نے ڈانٹا تھا، اب اس کو معلوم نہیں کہ یہ وہی سائل ہے، وہ سائل جس کو اس نے ڈانٹا تھا یعنی پہلے شوہر نے اور اس کو دھمکایا تھا، اس سائل کے ساتھ جو قصہ پیش آیا اس کا اس نے اس کے سامنے تذکرہ کیا۔ وَرَدَّهُ أَقْبَحَ رَدٍّ، اور اس نے بری طرح اس کو جواب دیا، اور اس بیوی نے اس کے سامنے دوسرے شوہر کے سامنے بیان کیا اس کا قصہ اس سائل کے ساتھ جس کو اس نے ڈانٹا تھا اور دھمکایا تھا اور اس کو برا جواب دیا تھا، اس سائل کے ساتھ جو قصہ پیش آیا اس کو اس نے اس کے سامنے بیان کیا۔ لیکن اس بیوی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سائل جو تھا وہ میرا یہ دوسرا شوہر تھا۔ فَهَزَّ الرَّجُلُ رَأْسَهُ، تو آدمی نے اس کا سر ہلایا، وَأَطْرَقَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ، اور اس نے جھکا لیا دیر چھپا لیا، ثم قال، پھر کہا، واللہ لقد كنت انا ذلك السائل الاول، اللہ کی قسم البتہ تحقیق کہ میں ہی وہ پہلا مانگنے والا، فاغنانی فاکرمنی، بس اللہ نے مجھے بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا۔ اغنی کا معنی بے نیاز کرنا، مالدار بنا دینا، جیسے قرآن کے اندر ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ان کا نکاح کر دو اللہ انہیں مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو، غریب ہوگا تو اللہ اس کو مالدار بنا دے گا، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ پہلے مالدار ہو جائے پھر نکاح کریں گے، لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ایسی سوچ مت رکھو، اگر وہ فقیر ہوگا، غریب ہوگا، نکاح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ فاغنانی اللہ فاکرمنی، بس اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا اور میرا اکرام کیا۔ ولذا، اور اسی وجہ سے، فانا لا ارد سائلا ابدا، میں کبھی بھی کسی مانگنے والے کو نہیں لوٹاؤں گا، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو دے دوں گا، اور اسی وجہ سے میں کبھی بھی مانگنے والے کو نہیں لوٹاؤں گا۔ اب یہاں سے وہ اسباق پیش کیے جاتے ہیں جو اس حکایت سے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم ينبغي علیہ اذا وسع اللہ علیہ اللہ ينسى الفقراء والیتامى والارامل وله الاجر والثواب العظیم، کہ مسلمان اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ اس پر وسعت کرے یعنی اس کو زیادہ روزی دے، جب اللہ اس پر وسعت کرے زیادہ روزی دے تو وہ فقیروں کو اور یتیموں کو اور بیواہوں کو نہ بھولے۔ ارملتن کی جمع ارامل، بیوہ عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، اور یتیم کی جمع ہے یتامہ، یعنی نابالغ اولاد ہو جن کا باپ مر گیا ہو، یعنی نابالغ ہونے کی حالت کے اندر باپ مر گیا ہو، اور فقیر کی جمع فقراء یعنی غریب۔ وَلَهُ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ الْعَظِيمُ، اور اس کے لیے اجر اور بڑا ثواب ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا جاءه سائل فلم يرد ان يعطيه شيئا فعليه ان يرده بأدب ولين ورحمة ولا يغلظ عليه في القول ولا يقول له كلمة بذيئة، یہاں پر ولا يغلظ پڑھیں گے اور یہاں پر ولا يقول پڑھیں گے، گویا یہ ان کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے یہاں پر منسوب پڑھیں گے دونوں کو، کہ مسلمان جب کوئی سائل اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کو نہ لوٹائے، یہ کہ وہ اس کو کچھ دے دے، یعنی کچھ نہ کچھ دے دے، بغیر دیے اس کو نہ لوٹائے۔
بس اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کو لوٹائے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور ترس کے ساتھ، ترس کھا کر، یعنی کوئی ہو تو کچھ نہ کچھ دے دے، نہ ہو تو نرمی کے ساتھ اور ترس کھا کر کچھ اچھی بات ان کو کہہ دے، اس کو مایوس کر کے نہ نکالے، اس کی دل شکنی کر، ایسے الفاظ نہ کہے کہ دل شکنی ہو، اور وہ اس کے اوپر قول میں سختی نہ کرے، یعنی سخت لہجہ استعمال نہ کرے، اور اس کو برا کلمہ نہ کہے، کلمتم بذیۃً کا معنی برا کلمہ نہ کہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان الایام دول، ان الایام دول، ویسے دال یدول دولتاً و دولاً، زمانہ بدلنا، ایک حال سے دوسری حال میں ہونا، تو دولتن کی جمع ہے دولن، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دولن جو ہیں یہ مصدر ہیں، ان الایام دولن یعنی دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ مالدار ہے تو کبھی غریب، کبھی کوئی غریب ہوتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، مالدار ہوتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ فقد یکون الرجل غنیا ثم یصبح فقیرا، بس کبھی کبھی آدمی مالدار ہوتا ہے پھر وہ فقیر ہو جاتا ہے، وقد یکون الرجل فقیرا ثم یصبح غنیا، اور کبھی کبھی آدمی غریب ہوتا ہے پھر وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اصبح یصبح، اصبحان کا معنی ہو جانا۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے ان الفقیر الذی اغناہ اللہ جل وعلا ينبغي ان يشعر بالفقراء لانه ذاق مرارة الحرمان مثلهم، کہ وہ فقیر جس کو اللہ نے مالدار کر دیا ہو مناسب ہے کہ وہ محسوس کرے فقیروں کو، یعنی فقیروں کے اوپر جو گزرتی ہے غربت کی وجہ سے اس کو محسوس کرے، اس لیے کہ اس نے محرومی ان کی طرح محرومی کی کرواٹ چکی ہے، یعنی ایک آدمی غریب ہو اور غریبی غربت کی حالت کے اندر اس نے جو تکالیف اور مصیبتیں جھیلی برداشت کی ہیں، جب وہ مالدار ہو جائے تو مالدار ہونے کے بعد غریبوں کا خیال رکھے اور یہ سوچے کہ میں غریب تھا تو میرے اوپر کیا کیا مصیبتیں آتی تھی، کیسی مصیبتوں کا سامنا ہوتا تھا، اس کو سامنے رکھ کر ان غریبوں کے اوپر بھی وہ ترس کھائے اور ان کی مدد کرے، اپنی پہلی حالت کو نہ بھول جائے، اپنی پہلی حالت کو بھی سامنے رکھے اور اس کا تصور کرے کہ میں غریب تھا میرے اوپر کیا گزرتی تھی، تو یہ بھی بیچارہ غریب ہے اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کا تصور کر کے اس کو سوچ کر کے ان غریبوں کی مدد کرے اور ان کے اوپر اپنے مال کو صرف کرے۔ یہ تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو جو ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بھی اس طرح کی حکایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔